دنیا کے مسیحاؤں کی غیرت کہاں کھوئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی ایک خاص نظم، اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ ہم جن کو غریب سمجھ کر شادی میں نہیں بلاتے، وہ میت پر سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کل رات میری کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، کل رات میری آنکھ، بھائی جان، کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی۔ کل رات میری آنکھ، کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، کہ دنیا کو چلی لاش کے منظر نہیں دکھتے، گھروں میں قید کر کے چلایا جا رہا ہے صاحب، کہ دنیا کو چلی لاش کے منظر نہیں دکھتے، مردہ ہوئے احساس کے منظر نہیں دکھتے، ہتھیار لیے پھرتے اہنسا کے پجاری، اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے، دنیا کے مسیحاؤں کی غیرت کہاں کھوئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی۔ بہت شکریہ۔ اور جن چیزوں کے لیے فرمائشیں ہیں، میرا من کر رہا ہے میں 4 مصرع پڑھ دوں۔ میں مدرسہ جب میں رانچی سے نکلا تو میں نے کئی جگہ پوسٹر دیکھے، شریعت بچاؤ کانفرنس۔ اب مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بلدیو سنگھ جی اٹھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے مدرسے کی نظم سننی ہے۔ میں نے بہت تعریف سنی ہے، مجھے مدرسے کی نظم سناؤ۔ ان کا حکم ہے تو میں کیسے ٹال سکتا ہوں، میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، اور انہوں نے مدرسے کی نظم کی فرمائش کری ہے تو میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ میں پہلے وہی نظم سناؤں۔ میں پڑھوں؟ اجازت ہے؟ ایک بار تالی بجا کر کے آپ حکم دیں کہ میں وہ نظم شروع کروں۔ کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے، جڑیے گا آپ سارے لوگ، کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے، مت جوڑو تنگواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ شنکر بھائی بلدیو جی، میں الہ آباد وشوودیالیہ میں ہندی کا ودیارتھی ہوں، ہندی کا ودیارتھی رہا ہوں، ہندی لٹریچر سے پڑھائی کری ہے میں نے۔ مدرسوں میں پڑھائی کا کوئی سلسلہ نہیں رہا ہے کبھی، لیکن بڑے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کے جو وہاں کی سچائی میں نے دیکھی ہے، میں اس دیش کا ایک ذمہ دار شہری، اس دیش کا ایک ذمہ دار ناگرک نظم سناتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب۔ کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے، مت جوڑو تنگواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کہ یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی، اور محبت ہوتی۔ سچ بول رہا ہوں،
دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ مل گئی۔ اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ اور کھانا بھی مل گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاکت والے جنگل میں سواری پر جائے جس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہو اور وہ سواری سے اتر کر سو جائے، اور جب آنکھ کھلے اور دیکھے کہ سواری کہیں جا چکے ہیں تو وہ اس کو ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ جب اسے سخت پیاس لگے تو کہے کہ میں واپس اسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں میں پہلے تھا، اور میں وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ مر جائیں، پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے جس پر اس کا توشہ اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو نا امید ہونے کے بعد اپنی سواری کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے کتنی ہی گناہ کیوں نہ ہو، اور مجھ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی۔ یعنی تو چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، تجھے معاف کرنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ بھی ہمارے گھرانے پر درود شریف پڑھے تو اس کا ثواب یہی بہت بڑے پیمانہ میں نہ پائے جائے تو اس ان الفاظ سے درود شریف پڑھا کرے، اللہم صلی علی محمد نبی و ازواجہ المطہرات امہاتہ المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر جو کہ مومنون کی مائیں ہیں اور آپ کی نسل پر اور آپ کے سب گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی ہے جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی، آپ تعریف کے مستحق عظمت والے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہو۔ میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ فائدہ، صاحب قرآن سے حافظ قرآن یا کثرت سے تلاوت کرنے والا یا قرآن کریم پر تدبیر کے ساتھ عمل کرنے والا مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا تو قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اس کو جوڑا عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، وہ پھر درخواست کرے گا، اے میرے رب، اور پہنائیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا، پھر وہ درخواست کرے گا، اے میرے رب، اس شخص سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، پھر اس سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور اس کے لیے ہر آیت کے بدلہ میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گی۔ ناظرین، ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرا لفظ اور میں آپ کے ساتھ متعاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔